بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے فرعون کا ایمان مقبول کیوں نہیں ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرعون کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا جبکہ اس نے کلمات بھی پڑھ لیے تھے کہ میں ایمان لایا تیرے سوا کوئی خدا نہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کا ایمان مقبول نہیں کیا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس واقعے کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت اس نے 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا تھا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے آمنتو کہا یعنی میں ایمان لایا، دوسری مرتبہ انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کہا یعنی اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اور تیسری بار یہ کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یعنی میں مسلمان ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی تھی اور وہ اچھی طرح کلمہ نہیں ادا کر سکا۔ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لائے کہ فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سعادت کا اعلان کر دیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کرے اور اپنے مولا کا باغی ہو گیا، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غلبہ سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا۔ اس کے بعد فرعون مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر لیں اور اس کے انجام سے بھی عبرت حاصل کریں۔ ایک روایت ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا یا کنارے پر پھینک دیتا تھا۔ فرعون نے باوجود یہ کہ 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا اور ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ چونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غلبہ سوار ہو گیا اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دے اور یہ کہہ دیں کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور فرعون نے کہا
یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا، بلکہ صرف غرق سے بچنے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا، جیسے کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہو جانے کے وقت وہ گڑ گڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا تھا۔ مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر انا ربکم الاعلیٰ کہہ کر اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اس کا تلفظ جبکہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کہا ہو، ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا۔ اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا تھا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔